لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مقبول احمد مقبول نظر چینل کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے شریف فیملی اور ایک دانشور حکیم کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم ایک کہانی کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کی سلطنت میں ایک دانا حکیم تھا۔ بادشاہ نے حکیم سے کہا کہ ایک ایسی کتاب لکھو جس میں تمام بیماریوں کی وجوہات، علاج اور پرہیز ہو۔ حکیم بہت محنت کے بعد کتاب لکھ کر بادشاہ کو پیش کرتا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ بادشاہ کتاب پڑھتا ہے، مگر جب کتاب کے آخر میں پہنچتا ہے تو بادشاہ حیرت میں آ جاتا ہے کہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تربوز کھانے کے بعد گرم دودھ پی لیا جائے تو آنتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بادشاہ حکیم کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تربوز اور دودھ دونوں فائدہ مند ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تربوز کھانے کے بعد گرم دودھ پینے سے آنتوں میں درد ہو؟ ہم اس پر تجربہ کریں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ حکیم منظور کر لیتا ہے۔ ایک کسان کو بلایا جاتا ہے، اسے تربوز کھانے کے بعد گرم دودھ پلایا جاتا ہے، مگر اسے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بادشاہ حکم دیتا ہے کہ حکیم کا سر قلم کر دیا جائے۔ حکیم کہتا ہے کہ مجھے 3 مہینے کا وقت دے دیں اور میری بات اگر سچ ثابت نہ ہوئی تو آپ میرا سر قلم کر سکتے ہیں اور اس کسان کو مجھے لے جانے دیں۔ بادشاہ مان جاتا ہے۔ حکیم کسان کو ساتھ لے جاتا ہے اور دن رات ایک بادشاہ کی طرح کسان کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ ایک دن حکیم رات کو کسان کے بستر سے نرم گدا نکال لیتا ہے، جس کی وجہ سے کسان رات بھر ٹھیک طریقے سے سو نہیں پاتا اور صبح حکیم سے شکوہ کرتا ہے کہ میں گدا نرم نہ ہونے کی وجہ سے رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ حکیم جان لیتا ہے کہ کسان اب سہل پسند ہو گیا ہے۔ وہ کسان کو لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ کو دوبارہ تجربہ کرنے کا کہتا ہے۔ اب پھر کسان کو تربوز کے بعد گرم دودھ پلایا جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد کسان درد سے لوٹ پوٹ ہونے لگتا ہے۔ اس کے آنتوں میں شدید درد ہونے لگتا ہے۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے تو حکیم کہتا ہے کہ پہلے یہ محنت کش تھا تو اسے بیماری نے اثر نہیں کیا، اب یہ آرام طلب ہو گیا ہے اور سہل پسند ہو گیا ہے، تبھی بیماری نے اس پر فوراً حملہ کر دیا ہے۔ اس لیے ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں اور ہر فائدہ دینے والی چیز کو غلط وقت اور غلط طریقے سے استعمال کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور حکیم کو انعامات دیتا ہے۔ تو دیکھا ناظرین، سہل پسندی کس طرح انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے شریف فیملی کے حوالے سے۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز جلسوں میں یہ کہتی ہیں کہ میرے بھائیوں میرا ساتھ دو گے کیا؟ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے حقیقی بھائی تو بعض یوکے میں ہیں، وہ بھی لگتا ہے کہ جس طرح کسان سہل پسند ہو گئے وہی بھی سہل پسند ہو گئے ہیں، وہ بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، نہ پاکستان آنے کو تیار ہیں۔ اور جب آپ سے ان کے بارے میں یا آپ کے والد کے بارے میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو اس پر آپ برا منا جاتی ہیں۔ اور میاں صاحب آپ کے لیے یہ ہے کہ باہر یوکے کا پیزا کھانے سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا، جبکہ پاکستان کا پیزا کھانے سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ آپ بھی لگتا ہے بہت سہل پسند ہو چکے ہیں۔ اب یہ عوام پر منحصر ہے اور یہ عوام کو سمجھنا، سوچنا اور جاننا چاہیے کہ ان مکاروں، چوروں، دغا بازوں سے کیسے بچیں اور اس دانشور حکیم کی طرح خود کو اور آنے والی نسلوں کو ان مکاروں، فریب کاروں اور چوروں سے بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیں۔
اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔